بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا لیکن تم نے اسے نہیں کھلایا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کی جزا میرے پاس پاتے۔ بچے کی وفات پر صبر کرنے کا اجر و ثواب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے جگر گوشے کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ پھر میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان گھر بناؤ اور رکھو بیت الحمد، اس کی حمد کے بدلے میں اس گھر کا نام۔ رات کو اٹھ کر وضو کرنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک شخص رات کو بیدار ہوتا ہے، وضو اور اس کی پریشانی پر اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے اور اس پر شیطان کی گرہیں ہوتی ہیں، تو جب وضو کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پیر دھوتا ہے تو آخری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی پردہ کی آڑ میں موجود اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اپنے نفس پر زور دے کر وضو کی تکلیف برداشت کر رہا ہے اور مجھ سے کچھ سوال کر رہا ہے، لہذا تم سب گواہ رہو کہ میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا میں نے اسے دے دیا۔ سبحان اللہ۔